آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم الشان کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویسے یہ کتاب کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان ظالموں نے ایک تو دین میں تحریف کی کوشش کی، جس طرح بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں، نماز کو بدل دیا۔ انس رضی اللہ عنہ کا کی حدیث ہے بخاری کے اندر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسلام میں دعا کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب نے یہ کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا یہ ایک مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ دعا کس طرح سے مانگتے ہیں، دعا کی کیا اہمیت ہے، کون سے اوقات دعا کی قبولیت کے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میں دعا تو بہت کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مانگنا کس طرح سے، خوشی کے لمحات میں اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، غم کے وقت میں دعا کیسے کرنی ہے، کن الفاظ میں کرنی ہے، وہ کون سے مقامات ہیں اور وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن وقتوں اور مقامات کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء اور پیغمبروں میں سے ہیں۔ وہ اپنے لیے دعا مانگتے رہے کہ پروردگار مجھے میرے بڑھاپے کا سہارا عطا کر دے۔ ایک دن انہوں نے ایک ایسی جگہ پر دعا مانگی کہ وہ فوراً قبول ہو گئی۔ قرآن مجید کے اندر ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام کے اوپر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی۔ کس مقام کے اوپر؟ جہاں حضرت مریم علیہ السلام، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، ان کے پاس دیکھا کہ بے موسمی پھل ان کو مل رہے ہیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور دعا قبول ہوئی، اور انہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری عطا کر دی گئی۔ تو دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام پہلے بھی دعا مانگتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں پر کرامات ہوتی ہیں، جہاں پر اولیاء کا وجود ہے، حضرت مریم علیہ السلام جیسی صالحہ اور پاک باز خاتون یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، بے موسمی پھل ان کو مل رہے ہیں، تو وہاں جب دعا کی، دعا قبول ہو گئی۔ تو اس قرآن مجید کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کہ اوقات کون سے ہیں، مقامات کون سے ہیں، کن جگہوں پہ جایا جاتا ہے اور جہاں پہ دعا ہوتی ہے۔ ورنہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی بھی وقت قبول کرتے ہیں۔ انسان کی ہر دعا قبول کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کیا؟ لیکن ہمیں طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے کہ کس سلیقے سے ہم دعا کریں، کس طریقے سے ہم مانگیں۔ دیکھیں نا، بچہ بھی جب تڑپتا ہے، بلبلاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، تو ماں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اسے غذا ملتی ہے، اسے ایک طرح کی دعا مل جاتی ہے، اس کا نتیجہ اسے مل جاتا ہے، دعا کی قبولیت۔ تو اسے ہم نے سیکھنا چاہیے اس چیز سے، اور ہم پھر بھول جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اب دعا کیسے مانگیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم الشان کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویسے یہ کتاب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذریت طیبہ اور طاہرہ، ان سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے، ان سے ہمیں اس بات کو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ سے مانگے کیسے۔ تو یہ جو صحیفہ کاملہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے، اس کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں اپنے سنی احباب کے سامنے، سنی دوستوں کے سامنے اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اہل البیت علیہم السلام کے علوم کو، ان کے ادعیہ معصورہ کو، وہ اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھوں، اپنے مسلک کے افراد کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل البیت علیہم السلام کے علوم سے واقف ہو سکیں، ان دعاؤں کو ہم حاصل کریں، ان دعاؤں کو پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور جب سے میرے پاس یہ کتاب آئی ہے، میرے ایک بہت ہی کرم فرما ہیں، دوست ہیں، انہوں نے یہ کتاب مجھے ہدیہ کی ہے، مجھے دی ہے، تو میں اس دن کے بعد اسے پڑھتا ہوں۔ اپنا معمول میں نے اسے بنا لیا ہے، اور میں نے اس کے اثرات دیکھے ہیں کہ
کس طرح سے ہماری دعاؤں کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، ہماری زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے، ہمارے اخلاق کے اندر تبدیلی آتی ہے اور ہم ایک اچھے انسان بننے کی طرف جاتے ہیں۔ اہل البیت علیہم السلام اور قرآن مجید دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم ان الفاظ کے اندر دعا مانگیں، اسے سیکھیں، ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہ جو ہم خوف اور رجا، خوف اور امید کے توازن کو کھو بیٹھتے ہیں، اور کبھی تو ہم بالکل خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کبھی تو ہم اتنے پر امید ہو جاتے ہیں کہ سرکشی کی جانب چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اثر نہیں کرے گا خواہ کتنے ہی گناہ کریں۔ تو اس کے درمیان ہم نے کیسے رہنا ہے، کس طرح سے ہم نے توکل اور استغنا کی درمیان کی حالت اپنانی ہے، کیفیت ہماری کیا ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اپنی خوف اور امید کے درمیان میں کس طرح سے دعا مانگیں، خوشی اور غم میں بیلنس کس طرح سے رکھ سکیں، توازن اپنی زندگی میں کیسے قائم کریں، یہ ہمیں اہل البیت علیہم السلام کے در سے ہی معلوم ہوگا، ان سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے الصحیفہ کاملہ کا مختصر تعارف پیش کروں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اس کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اسے صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں بتاؤں گا میں آپ کو۔ ترجمہ اور حواشی کیا ہے حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب نے، اور یہ اصل میں عربی زبان کے اندر ہیں یہ دعائیں، اردو کے اندر ان کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا، اور انہوں نے ہی نہج البلاغہ کا عمدہ ترجمہ کیا ہے جو کہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں ملنے کا پتہ ہے عمران کمپنی، خالد ایجوکیشنل سینٹر، اردو بازار، لاہور سے، اور مفاتیح الجنان کا اشتہار شروع میں لگا ہوا ہے۔ شروع میں صفحہ نمبر 4 یہاں پہ ایک پیش لفظ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کیوں میں اس کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں اور کیوں ضروری ہے، اس کتاب کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ پھر ایک اچھا خاصا ضخیم مقدمہ اور بہترین مقدمہ انہوں نے اپنی عادت کی طرح محققانہ گفتگو کرتے ہوئے یہاں پہ شروع میں لکھا ہے، مقدمہ صحیفہ کاملہ کے، اور اس میں بتایا ہے کہ یہ کس حوالے سے یہ کتاب ہے۔ کہتے ہیں صحیفہ کاملہ اسلام کے ابتدائی دور تدوین و تالیف کی ایک الہامی تصنیف ہے۔ الفاظ پہ غور کیجیے آپ، جو حضرت امام زین العابدین سید سجاد علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام، اس سلسلۃ الذہب کے فرد ہیں زین العابدین علیہ السلام، ان کی دعاؤں اور مناجات پر مشتمل ہے۔ یہ ان کی دعاؤں اور مناجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ قرب میں جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں، اس کی عظمت و اہمیت اور اعتماد اور وفوق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علیہ السلام نے خود اس کی ترتیب و تدوین کا اہتمام فرمایا۔ تو یہ بہت اتھینٹک ہے ہمارے لیے، ہمیں یعنی ہمارے لیے قابل استدلال ہے، اور اسے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ہم تک کیسے پہنچا، امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے آگے کس طرح منتقل کیا، تو انہوں نے اس کو تفصیلاً لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی موجودگی کے اندر اسے ترتیب و تدوین کیا، اور اپنے دونوں صاحبزادوں امام محمد الباقر علیہ السلام اور جناب امام زید علیہ السلام، زید شہید رحمہ اللہ حلیف القرآن، ان دونوں کی موجودگی کے اندر اور کہتے ہیں کہ جب کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس موقع پر موجود تھے، اسے قلم بند کروایا، اور پھر آگے جا کر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک نسخہ امام زید علیہ السلام کے پاس تھا اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس میں انہوں نے ایک بہت ہی بہترین بات کہی ہے جو کہ ہمیں بخاری مسلم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آگے جا کر بنو امیہ زمانے میں علوم اہل البیت علیہ السلام کو کس طرح چھپایا جاتا تھا۔ خود اہل البیت علیہ السلام کے افراد اور ذوات قدسیہ وہ ان علوم کو کس طرح حفاظت کے ساتھ رکھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ خوف موجود تھا کہ بنو امیہ کا زمانہ ہے، بنو عباس کا زمانہ ہے، ان ظالموں نے ایک تو دین میں تحریف کی کوشش کی، جس طرح بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں، نماز کو بدل دیا، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری کے اندر، اور عمران بن حسین کی روایت ہے بخاری میں 784 نمبر کی، 785، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر میری گفتگو بھی موجود ہے نماز اور بنو امیہ کے زمانے کے نام سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو علوم اہل البیت کو
بلکہ پہلے تو دین اسلام کو تبدیل کیا گیا، تو وہ علوم اہل البیت کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تو یہ ایک خوف موجود تھا، اس لیے اہل البیت علیہم السلام وہ ان ادعیہ کو اور مناجات کو، اسے بھی ان ہاتھوں سے بچنے کے لیے کہ وہ ظالموں کے ہاتھوں میں نہ چلے جائیں، اسے اپنے تک رکھتے تھے۔ تو واقعہ اس میں بیان کیا کہ امام زید علیہ السلام کے پاس اس کا نسخہ تھا، تو آپ نے اپنی شہادت کے وقت میں اپنے صاحبزادے کو دیا اور پھر اپنے شاگرد کو دیا، اور ان شاگرد کی جب ملاقات ہوئی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا تھا دیکھو میں نے اسی لیے اپنے چچا کو بھی نہیں دیا تھا اور بھائیوں کو بھی، کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوگا، اور اس سے جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ اہل البیت علیہم السلام کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ دعاؤں کو بھی یہ بنو امیہ کے افراد نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دعاؤں کے اوپر مشتمل ہے، بہت اچھی دعائیں، بہت خوبصورت دعائیں، اور اس کا طرز اور اس میں مانگنے کی جو سلیقہ ہے اس پر ہم کوئی کمنٹ اور کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات ہیں، اور جو انہوں نے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں کو کیسے مانگنا ہے اور کس نیت کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ مانگنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر اس کو نہیں سمجھتے، اور اکثر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور نہ اوقات کا خیال رکھتے ہیں، نہ طریقہ ہمیں مانگنے کا آتا ہے، نہ سلیقہ آتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ آئے، طریقہ آئے، اور اس کے نفسیاتی جو فوائد ہیں اس سے ہمارے اوپر وہ فوائد ہمیں معلوم ہو، تو ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ صفحہ نمبر 27 پر انہوں نے ایک باب باندھا ہے، عدم قبولیت دعا کی وجوہ اور اسباب، کہ کیوں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ مانگتا رہتا ہے انسان لیکن وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بسا اوقات انسان برائی کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا قرآن مجید میں، لیکن ہم پھر بھی اس چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں اور تکرار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ جگہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں آگے جا کر میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ اہل البیت علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ کو توحید سے بھری ہوئی معلوم ہوگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اہل البیت علیہ السلام کی ہم اتباع کیسے کریں، فلاں لوگ تو وہ شرک کرتے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اہل البیت کو پڑھا نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کی علوم کے اندر، تعلیمات کے اندر توحید سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس طرح خالص توحید ہے کہ اگر یہ اسے پڑھیں گے تو تب انہیں معلوم ہوگا کہ اصل توحید تو یہ ہے۔ اور آج تک یہ جو توحید کے الارم ان کے منہ میں بجتے رہتے ہیں، یہ توحید نہیں ہے، یہ ان کے مذمومہ خیالات ہیں جو کچھ فلسفے کے اوپر مبنی ہے، اور قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے اور تعظیم انبیاء سے خالی توحید ان کی ہے۔ جیسے نا پلاسٹک کے ڈبے کے اندر یا کسی ڈبے میں ٹھک ٹھک ہوتا رہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی آواز آ رہی ہے، وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، اس میں صرف پتھر رکھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی اس کی معنویت نہیں ہوتی۔ تو معنویت تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ اندر سے بھرے ہوئے ہو، آپ کے اندر کچھ نہیں ہے تو آپ زبان سے پھر کچھ بھی کہتے رہے، اللہ کا نام بھی لیتے رہے۔ تو اہل البیت علیہ السلام کی دعاؤں میں، کلمات میں، علوم میں اور ان کی زندگی کے اندر وہ آپ کو توحید اہم اور اساسی چیز نظر آئی ہے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو۔ آگے پھر اس کی سلسلہ سند بیان کیا ہے کہ یہ کس طرح سے نقل ہوا ہے، اور ایک بہت ہی بلیغ انہوں نے حاشیہ لکھا ہے امام زید علیہ السلام کی شہادت کے اوپر، اور اس بات کے اوپر کہ امام زید علیہ السلام کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے جو قیام کیا وہ قیام وہ امام کی اجازت سے تھا یا نہیں تھا۔ اس پر یہ بحث پڑھنے کے قابل ہے کہ جس میں انہوں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ الصحیفۃ الکاملہ السجادیہ وکان من دعائہ علیہ السلام اذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحمید، کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا مانگتے تو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اچھا، بالتحمید للہ عز وجل والثناء علیہ، فقال الحمد للہ الاول بلا اول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين۔ بہت خوبصورت انداز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور ثناء، اللہ کی تعریفات کی گئی ہیں، پڑھنے کے قابل ہے۔ میں جب بھی ان دعاؤں کو پڑھتا ہوں اور جس وقت بھی میں عربی کے ساتھ اسے
جب میں اسے پڑھتا ہوں تو یقین کیجئے ایک خاص طرح کی کیفیت اور سرور بدن کے اوپر، جسم و جان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ مِن دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ هَذَا التَّحْمِيدِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آپ دعا مانگتے اور دعا میں حمد کے بعد، حمد و ثنا کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرتے تھے اور صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ وَكَانَ مِن دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَكُلُّ مَلَكٌ مُقَرَّب، اور اس کے بعد فرشتے اور مقربین کے اوپر آپ ان کے لیے درود کہا کرتے تھے، فرشتوں کے لیے۔ اسی طرح آگے جا کر یہ لکھتے ہیں، اچھا پھر حاشیے میں بڑی بہترین باتیں گفتگو کی گئی ہیں، سب کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ملائکہ کی اقسام انہوں نے بیان کی ہیں، ملائکہ کی 14 اقسام حاملان عرش قرآن مجید میں ہے، ملائکہ حجب، ملائکہ سماوات، ملائکہ روحانیین، ملائکہ مقربین، ملائکہ رسل، ملائکہ مدبرات، ملائکہ حفظہ، ملائکہ کاتبین، ملائکہ موت، ملائکہ طائفین، ملائکہ حشر، ملائکہ جہنم، ملائکہ بہشت۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں وَكَانَ مِن دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى اتِّبَاعِ الرُّسُلِ وَمُصَدِّقِيهِمْ، جب دعا مانگتے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، ملائکہ مقربین کا ذکر کے بعد، ان سچے پیروکاروں کی تعریف کیا کرتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہم واتباع الرسل ومصدقوهم من اہل الارض بالغیب عند معارضة المعاندین لهم بالتکذیب والاشتیاق الى المرسلین بحقائق الایمان في كل دہر وزمان ارسلت فيه رسولا واقمت لأهله دلیلا من لدن آدم الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جو سچی دعوت لے کر وہ آئے تھے اور جنہوں نے سب سے پہلے ان کی دعوت کے اوپر ان کی پیروی کی، لبیک کہا، اور جو معاندین تھے یعنی جو سرکش طبقہ تھا جنہوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی ہے، ان کا خوف نہیں رکھا ان سچوں نے اور ان کے سامنے ڈٹ گئے، ان کی بھی یہ تعریف کیا کرتے تھے، ان کی بھی یہ کیا کرتے تھے، تعریف کیا کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں وقالت اہل التقى على جميعهم السلام فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللهم واصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصة الذين احسنوا الصحابة والذين ابلغوا البلاء الحسن في نصره وكانفوه واسرعوا الى وفادته وسابقوا الى دعوته واستجابوا له حيث اسمعهم حجة رسالاته وفارقوا الازواج والاولاد في اظهار كلمته وقاتلوا الآباء والابناء في تثبيت نبوته۔ اس کو آپ پڑھیں گے، کلمات اصحاب کرام، ان اصحاب کی جو السابقون الاولون ہیں، مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، صحابہ کرام کی تعریفات موجود ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اصحاب صادقین، اصحاب باوفا کی جو تعریفات کی ہیں وہ آپ پڑھیے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل البیت علیہ السلام و صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بیزاری نہیں ہے، جو سچے اور مخلصین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، تو ہمیں اہل البیت علیہ السلام کا طرز معلوم ہوگا۔ آگے پھر اہل البیت علیہ السلام کی جو بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اہل البیت علیہ السلام کے اوپر درود بھیجے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اہل البیت علیہ السلام کا ذکر ہماری نمازوں کے اندر ہے، ہماری نمازیں اس وقت تک کامل نہیں ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَكَانَ مِن دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِنَفْسِهِ وَأَهْلِ وِلَایَتِهِ، اپنی ذات کے لیے اور اپنے ان لوگوں کے لیے جو ان کے دوست ہیں، ان کے قریبی ہیں، جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی پھر تعریفی کلمات کہتے تھے، اپنی ذات کے اوپر درود و سلام۔ اور آگے پھر اوقات بیان کیے ہیں، صبح کے وقت کی دعا، شام کے وقت کی دعا، مشکل کے وقت میں دعا عند الصباح والمساء، بہت عظیم الشان دعائیں ہیں، کتاب ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا، میں آپ سب سے گزارش کروں گا اپنے اہل سنت بھائیوں سے، اس کتاب کو لیجئے، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنے گھر میں اجتماعی طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اس کو پڑھا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ عز و جل
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، ملک پاکستان کے اوپر رحم کرے گا، میری اور آپ سب کی خیر ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔